گزارش یہ ہے کہ مسند صدارت پر آفتاب طریقت ماہتاب شریعت حضور قبلہ عالم فخر السادات سید السادات حضرت شاہ صاحب قبلہ، جن کا اچھی طرح میں نام جانتا ہوں لیکن بزرگوں کا نام لینا تھوڑا بے ادبی سا لگتا ہے، قدم با قدم ہم حضرت شاہ صاحب کی دعاؤں کے محتاج ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم حضرت قبلہ کو صحت اور سلامتی والی عمر خضر عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ پہلی دفعہ میں یہاں آپ کی اس آستانے پہ حاضر ہوا ہوں، حضرت کا نام سنا اور حاکمی صاحب کے گھر بیٹھ کر گاؤں کے کچھ لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے جو حضرت کی صفتیں بیان کی ہیں، حقیقتاً ایک ولی کی یہی صفتیں ہیں۔ ان کے ولی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی اولاد کے چہرے دیکھیں، آپ کو ان کے بچوں کے چہرے پہ ایک عجیب سا نور نظر آئے گا۔ تو ان نوجوان صاحبزادوں کو دیکھ کر بزرگوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر تینوں بھائی جس طرح تشریف فرما ہیں، آپ سب دعا کریں کہ اللہ انہیں محبت اور سلوک کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور یہ یاد رکھیں کہ جس گھر کا باپ دنیا سے چلا جائے سارا گھر یتیم نہیں ہوتا، صرف بڑا بیٹا یتیم ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائیوں کے پاس باپ کی صورت میں بڑا بھائی موجود رہتا ہے۔ دعا کریں کہ ان چھوٹوں کو اپنے بڑے بھائی کو باپ کی جگہ پر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باپ بننے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی باپ نے اپنے بچوں کی نالائکیاں دیکھ کر انہیں گھر سے نہیں نکالا، تعلق نہیں توڑا۔ باپ ہونے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتظامیہ سے کہیں چپ کر جائیں یار، یہ جو بات کر رہے ہیں ان سے کہیں چپ کر جائیں۔ آپ نے مجھ سے قبل مجھ سے اعلیٰ اور بہت بلند بالا علماء کو سماعت کیا۔ علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید میں مولانا زوار صاحب یا عطر طاہر صاحب کی جوتیاں سیدھی کرنے کے قابل ہوں، اور ڈیفینیٹلی کل بھی سارا دن آپ نے علماء کو سنا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کی اس محفل پاک میں جتنے علماء تشریف لائے ان سب میں سے نالائق اور نکمہ آپ کے سامنے ہے۔ جو زمین پر تشریف فرما ہیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک حضرت صاحب کے اس آشیانہ کا جو بیج انہوں نے بویا ہے قرآن حکیم کی تعلیمات کا، اسے ایک گھنا درخت بن جائیے، اور اس کا فیضان جو ہے صبح قیامت تک جاری و ساری رہے۔ ایک بور آدمی ہوں جسے سر نہیں آتا، اشعار نہیں آتے، اور کوئی خاص واقعات پر بھی تصرف نہیں ہے۔ سورہ یوسف تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ یوسف قرآن حکیم کا
12 نمبر سورہ ہے، اور جس آیت کو میں دیکھ رہا ہوں یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے جس کا نمبر 111 ہے۔ دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں کہ 12 نمبر سورہ ہے اور 11 نمبر آیت ہے۔ 111 نمبر آیت ہے، 12 نمبر سورہ ہے، بات ساری 11-12 کے درمیان میں رہنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا لقد، لام کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہوتا ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ کانا فی قصصہم، اللہ جی فرماتے ہیں ان کے جو قصے ہوتے ہیں نا، ان کے قصے، ان کے واقعات، اللہ جی فرما رہے ہیں ان کی جو باتیں ہیں نا، ان کی باتیں شک نہیں کرنا۔ عبرتن لأولی الالباب، ان کی باتوں میں عقل والوں کے لیے زندگی کا سلیقہ رکھا ہے۔ مالک فرما رہے ہیں ان کی باتوں میں عقل والوں کے لیے سبق ہے۔ عقل والوں کے لیے، بھئی بولو نا سارے، عقل والوں کے لیے۔ اب فرماتا ہے ما کان حدیث یفترا، خبردار اگر کہیں ان کی بات چھڑ جائے اور تم سن لو، گھر جا کے یہ نہیں کہنا من گھڑت کسے سن کے آ گئے ہیں۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ ان کی باتیں ہی تو ہیں جو ہماری پچھلی باتوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور مفصل بیان کیا ہم نے ان کے بارے میں، ایچی بیچی ان کی بیان کر دی ہے۔ وَهُدًى، شک نہیں کرنا، ان کی باتوں میں ہدایت ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، پھر عرض کر رہا ہوں، پنجابی بولنا پہ میں کہنا فارسی شروع کرتی۔ اللہ جی پہ فرماندے نے شک نہیں کرنا، جتھے انہاں دی گل چھڑ جائے گی ہدایت ملے گی۔ اب تو جسے سمجھ آئی ہے وہ تو بولو میرے ساتھ، انہاں دی گل چھڑے گی تے ہدایت ملے گی۔ اچھا مالک پھر فرمایا وَرَحْمَةً، شک نہ کرنا، جتھے انہاں دی گل چھڑ جائے نا، رحمت نال سارے جولیاں بھرن گے۔ نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی کنہ دی گل کی تھی اللہ جی نے، کن کی بات ہے یہ؟ آپ چپ کریں گے؟ جو ساتھ آتا ہے وہ نہیں بولتا، رسول کے خلاف ہے۔ بھائی میں آیت دا ترجمہ کر دیتا ہے، سورہ دا نا یوسف 12 نمبر سورہ ہے، 111 نمبر آیت ہے۔ اللہ جی فرمایا جتھے انہاں دی گل چھڑ جائے گی نا، اوتھے رحمت ہوئے گی، اوتھے ہدایت ملے گی تے سبق ملے گا۔ پوچھیا میں ایک گل کنہ دی گل ہے؟ اس جو آکھے انہاں دی ہے۔ نہیں ان کو ایڈا اوکھا سوال دے نہیں نہ میں کر بیٹھا ہوں، میں مدرسے بھی سوال نہ کراں تے پھر کتے جا کے کرانگا دس۔ اس سوال تے ہے نا بھئی کنہ دی گل ہے، بھئی کنہ دی گل رحمت ہے، کنہ دی گل ہدایت ہے، وہ کون نے جنہ دا نا ہی رحمت ہو جاندہ ہے؟
जिन्हां दा जिक्र ही रहमत हो जाता है। जी जी देखे, अर्ज करता हूं ऑडियो वीडियो के तहत ये गुफ्तगू आलम इस्लाम तक जा सकती है। अगर किसी के ज़हन में ये आ रहा है कि बात अंबिया का जिक्र है ये, हाँ वो सच भी है कि यार सूरह यूसुफ में बात तो नबियों की है, तो कुदरत की आवाज आएगी मैंने इस सूरा में सिर्फ नबियों का जिक्र नहीं किया, जहां यूसुफ है साथ बात जुलेखा की भी छिड़ी है, जहां याकूब ज़ादे हैं, याकूब के बाकी बेटे हैं, वहां बात उसकी भी तो छिड़ी है जिसने नबी की इज्जत पर पहरा देते हुए मां की गोद में गवाही दी थी यार। और अगर बात फकत अंबिया की होती तो आयत यूं भी आ सकती थी कि लक़द कान फी क़ससिल अंबिया इब्रतुन लिउलिल अलबाब, शक नहीं करना नबियों के जिक्र में हमने रहमत रखी है। फरमाया नहीं, बात फकत नबियों की नहीं, बात तो उनकी हो रही है। हाय हाय, नहीं, अल्लाह जी की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिक किन की बात है। मालिक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा गोडे थले करके बहना सही हो के बह, कमाल कर छड़िया यारा। मालिक फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहीमा, मोहम्मद जी आप कुरान में इब्राहीम का जिक्र करें। वज़कुर फिल किताबी इस्माईला, मोहम्मद जी आप कुरान में इस्माईल का जिक्र करें। वज़कुर फिल किताबी इदरीस, मोहम्मद जी आप कुरान में इदरीस का जिक्र करें। वज़कुर फिल किताबी मूसा, मोहम्मद जी आप कुरान में 4 आयतें पढ़ गया हूँ, आप चुप बैठे। या अल्लाह जेड़ा तू ये गल फरमाई है कि एक कुरान में फलाने नबी का जिक्र, फलाने नबी का जिक्र, ये तो गल फिर नबियां दी हो रही है ना। तो फरमाया फिर तुसी शक ते ना करो, ये तो मान जाओ ना नबियां दा जिक्र रहमत है। हुण एक बारी सारे आखो नबियां दा जिक्र, नहीं आवाज आई, नबियां दा जिक्र। मालिक इहदा मकसद की है? अल्लाह फरमाया तुहानू समझ नहीं आई, जे तुसी सारे नबियां दा जिक्र रहमत मन गए हो, मेराज दी रात हाथ बन के ए मुक्तदी बन के जिदे पिछे खलो जान, फिर उस मुहम्मद दा जिक्र किड्डी वड्डी रहमत होवेगा। जिन्होंने समझ आइए चुप क्यों बैठा है यार। ते बाकी गल ये कि सिर्फ गल नबियां दी नहीं है, ते मालिक फिर गल किहदी है? देखिए मेरा अर्ज ये है, सूरह अल कहफ याद आ रही है, 18 नंबर सूरा। रुके मैं इसको बाद में देखता हूं। सूरह मुबारका आराफ देखते हैं, 7 नंबर सूरा है, और 175 नंबर आयत को पढ़ते हैं, 176 नंबर आयत को पढ़ते हैं, 177 नंबर आयत को पढ़ते हैं, 178 नंबर आयत को पढ़ते हैं। नहीं मजा नहीं आया भाई, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने 175 नंबर आयत आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनहु आयातिना फनसलखा मिनहा। भाई ये जिक्र है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे ज़माने दा, और उहदे विच एक बलम बिन बाऊर नामी बंदा सी। अच्छा, ये बलम बिन बाऊर मुस्तजाबुद दावात किस्म दा मौलवी सी, ते जो मुंह आखदा सी ना अल्लाह उन्होंने पूरी कर देंदा सी। ते ये बंदे लड़े ने, अमाल का बादशाह सी, ते हजरत मूसा दे जिहड़े सहाबा सन ना, असहाबे मूसा अमाल का न लड़े ने नबी दी इज्जत वधी वजह तो। ते जिक्र हजरत मूसा दे सहाबा दा, ते अल्लाह जी ने फरमाया फक्सिल कसासा, मुहम्मद जी ओ जरा मूसा दे सहाबा दा जिक्र ते करो। बेटा ए लिखे फक्सिल कसासा, मुहम्मद जी ओ जरा मूसा दे सहाबा दा जिक्र ते करो। नहीं मजा आया यार, अफसोस है बंदे बैठे हो। फिर अर्ज पे करना, मुहम्मद जी मूसा दे सहाबा दा जिक्र ते करो। अल्लाह जी ये मकसद की है? फरमाया कयामत तक जेड़ा कुरान खोलेगा उन्होंने समझ आ जाएगा
نبی ہوئے موسیٰ دے ہون صحابہ انہاں دا ذکر بھی رحمت ہے. نبی موسیٰ دے صحابہ دا ذکر رحمت ہے. نبی موسیٰ دے صحابہ دا ذکر رحمت ہے. جڑے بندے اس مرحلے تک پہنچ جان گے اور صبح گھر جا کے چاٹی دی لسی پی کے سوچ لیں گے راتی پتہ چلے ہے موسیٰ دے صحابہ دا ذکر رحمت ہے تو محمد دے صدیق اکبر دا ذکر کڈی کو رحمت. بھائی جسے سمجھ آئیے بات کرو میرے ساتھ. جیتے رہیں اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. میرا دل کر رہا ہے میں یہ آیت ایک دفعہ پھر پڑھ لوں اگر آپ اجازت بخشیں تو. حافظوں کے سامنے قرآن پڑھنا بھی تو شغل نہیں ہے نا. اللہ جی فرمائے فَقْصُصِ الْقَصَصَ ذکر کرو موسیٰ کے صحابہ کا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ بندوں کی فکر بدل جائے تاکہ بندوں کی سوچ بدلے. پتہ چلا صحابہ کا ذکر بندوں کا اندر بدلتا ہے. جسے سمجھ آئیے یار مردوں کی طرح سبحان اللہ کا. 49 منٹ پہ گفتگو پر میں نے پہلی آیت تلاوت کر دی تھی. میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ پڑھوں لیکن وقت کو ملوذ خاطر رکھوں گا. پھر کہنا چاہتا ہوں صحابہ کا ذکر موسیٰ کے صحابہ کا ذکر موسیٰ کے صحابہ کا ذکر بندوں کا اندر بدلتا ہے. نوجوانوں میں آگے نہیں پڑھ سکتا پھر کہہ رہا ہوں موسیٰ کے صحابہ کا ذکر بندوں کا اندر بدلتا ہے. جب کسی بندے کا اندر بدلے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اللہ جی نے 11 نمبر آیت میں ذرا میرے سامنے آنے دو اسے. 11 نمبر آیت ہے یہ آ گئی ہے سامنے اور یہ سورہ رعد ہے 13 نمبر سورہ ہے اور 11 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب کسی کا اندر بدل جائے میں اس کے باہر کے حالات بدل دیتا ہوں. جب کسی کا اندر بدلے میں اس کے گھر کے حالات بدلتا ہوں. بھائی گھر جا کے سبحان اللہ کہنا موسیٰ کے صحابہ کا ذکر بندوں کا اندر بھی بدلے حالات بھی بدلے. مصطفیٰ کا فاروق اعظم کا ذکر کیا بدلے گا. اب جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. اچھا رکنا مجھے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پڑھنے سے پہلے نا یہاں سے ایک آیت سورہ ہود سے یاد آ رہی ہے. 11 نمبر سورہ ہے. ابھی جو مجھے آیت یاد آئی ہے وہ 120 نمبر آیت ہے. 11 نمبر سورہ ہے اور 120 نمبر آیت ہے. یہ میرے سامنے آ چکی ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں میں پڑھ سکتا نہیں. دیکھیں کتنا وقت ہے جلدی سے گھڑی نے وقت گزار دینا ہے. میں نے آپ سے چلے جانا ہے. اجازت طلب کر رہا ہوں. میرے پاس ابھی 40 منٹ ہیں. میں کیسے پڑھوں گا آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. یہ جو ہم آپ کے سامنے رسولوں کی خبریں آپ کو سنا رہے ہیں نا محمد جی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. یہ جو ہم آپ کے ساتھ رسولوں کی خبریں ڈسکس کر رہے ہیں محمد جی آ جڑی گل میں تواڈے نال آدم دی کیتی ہے میں اللہ اے میں جڑی تواڈے نال نوح دی کشتی والی گل نہیں کیتی. اے جڑی میں تواڈے نال ابراہیم دی اگ والی گل کیتی ہے زکریا دے آرے والی کیتی ہے ایوب دے صبر والی کیتی ہے. اے محمد جی اے میں جڑی گل تواڈے نال اسماعیل دی چھری والی نہیں کیتی تواڈے دادے والی. جی مالک بالکل کیتی ہے. فرمایا اگے کر چھڈو. مالک کوئی فائدہ. فرمایا ما نثبت بہ فؤادک قیامت تک جیڑا بھی سنے گا او دا کمزور دل طاقتور ہو جائے گا. اچھا اے بندہ نعرے لی کو رکھیا جے باقی تے کوئی نہیں لاندے نعرہ.
نہیں رکھ جائیں قبلہ، مجھے نہیں مزہ آ رہا. آپ اٹھ کے کھڑے ہوں، میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے. آپ کے نعرے کے جواب پہ سوچوں گا. آگے پڑھنا ہے کہ اجازت لینی ہے صاحبزادوں سے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. یہ رحمت ہے، یہ ذکر رحمت ہے. نعرہ رسالت، یہ ذکر بھی رحمت ہے. نعرہ تحقیق، یہ حق چار یہ لکھا ہوا ہے. یہ حق چار یار لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفال ہے، 8 نمبر سورہ ہے. میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. محمد جی یہ جو تیرے صحابہ ہیں نا، ان کے سامنے جب میرا نام آتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں اترتی ہیں ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نمازوں کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. محمد تیرا ابو بکر حق، محمد تیرا عمر حق، محمد تیرا عثمان حق، محمد تیرا علی حق، محمد تیرا بلال حق، محمد تیرا ہر صحابی حق. نعرہ تحقیق. نعرہ تحقیق. یہ ذکر رحمت ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یہ ذکر رحمت ہے بھئی، یہ ذکر رحمت ہے. ہاں میں آل عمران پڑھ رہا ہوں، 3 نمبر سورہ ہے. میں 61 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 62 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا. مصطفیٰ نجران کے عیسائیوں سے اعلان کر، ان سے کہا جاؤ تسی اپنے پتر لے کے آؤ، میں اپنے پتر لے کے آؤں گا. جاؤ تسی اپنی عطیاں لے کے آؤ، میں اپنی عطیاں لے کے آؤں. جاؤ تسی اپنے نفس لے کے آؤ، میں اپنا نفس لے کے آؤں. جب بیٹوں کی باری آئی تو فرمایا فاطمہ حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ میری گود میں حسین کو رکھ، میری انگلی کے ساتھ حسن کو لگا، تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے علی کے سلب سے نکلے ہیں، بیٹے تو محمد کے ہیں. جیو جسے سمجھ آئی ہے بات. اور لا میری بیٹی کی بیٹیوں کی جگہ پر فاطمہ آئے گی اور میرے نفس کی جگہ علی آئے گا. جسے سمجھ آئی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کو. میرے نفس کی جگہ علی آئے گا. علی رسول کے نفس کی جگہ پر آئے گا. اور ٹکا کے سبحان اللہ کہو بر. یہ بات کر کے اللہ جی نے کہا ان ہاذا. میں 62 نمبر آیت پڑھو. ان ہاذا لہو القصص الحق. مصطفیٰ یہ حق کا قصہ ہے. مطلب فرمایا علی بھی حق ہے، فاطمہ بھی حق ہے، حسن بھی حق ہے، حسین بھی حق ہے، محمد بھی حق ہے، حسن بھی حق ہے، حسین بھی حق ہے، فاطمہ بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، علی بھی حق ہے. جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان. نبی کا گھر حق، نبی کا سارا گھر حق. تسبیح کرنے کو دل کر رہا ہے محمد تیرا سارا گھر حق.
نہیں مزہ آیا. محمد تیرا سارا گھر حق. محمد جی تھوڑا سارا گھر حق, تھوڑا علی حق, تھوڑا حسن حق, تھوڑی فاطمہ حق, تھوڑا سارا ٹبر حق, تھوڑا سارا ٹبر حق, تھوڑا ابو بکر حق, تھوڑا عمر حق, تھوڑا عثمان غنی حق, تھوڑا بلال حق. جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہا جا کے کہے گا. یار دیکھیں میں سورہ مریم پڑھ رہا ہوں, 19واں سورہ ہے. اللہ جی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. محمد جی مریم کا ذکر کریں, مریم کا, مریم کا ذکر کریں, مریم کا ذکر کریں, مریم کا ذکر کریں, مریم کا ذکر. میں کیسے آگے چلوں گا؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ وہ ذکر ہے جس کو سننے سے کمزور دل طاقتور ہوتا ہے. یہ وہ ذکر ہے جسے سننے سے جنہوں سن کے کمزور دل طاقت پھڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور جنہوں سن کے کمزور دل طاقتور جاندار ہو جاندے. نبی سائیں گل کرے نہ بندیاں نال جدوں یہ سنن گے نا انہاں دا دل طاقت پڑے گا. جدوں یہ سنن گے نا کہ حسین یزید دے سامنے کلے ہی کھلو گئے سن, انہاں نوں بھی پورا طاقت آ جائے گی. ان جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. محمد جی مریم کا ذکر کریں, محمد جی مریم کا ذکر کریں. بندے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ تم اپنا ٹائم ضائع نہ کرو, اپنی ایمانداری سے سبحان اللہ کی تسبیح کرتے جاؤ. جتنے بندے بیٹھے ہو اتنی آیتیں میں پڑھ جاؤں گا. مصطفیٰ جی محمد جی مریم کا ذکر کرو تاکہ پتہ چلے مریم کا ذکر سبق بھی ہے, ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, دل کو مضبوطی بھی دیتا ہے, سبق بھی ہے, ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, رحمت بھی ہے. مریم کا ذکر رحمت ہے. محمد جی بندے بڑے سیانے ہیں, صبح آپ ہی سوچ لیں گے یار اگر مریم دے ذکر نو رحمت مان گیا تو فاطمہ دا ذکر کتنی وڈی رات. جسے سمجھ آئیے بولو, میں آگے چلنا چاہوں. نہیں یہ ٹھنڈا نعرہ نہیں لگانا, مجھے دکھ لگتا ہے. چاچا جی مان مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کمزور دل کو طاقت ملتی ہے. اچھا بھی رک جاؤ. میں سورہ الکہف پڑھ رہا ہوں, 18 نمبر سورہ ہے. میں 9 نمبر آیت لے رہا ہوں, 9 نمبر آیت لے رہا ہوں. بھائی میں 9 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 9 نمبر. بھائی میں کیسے 9 نمبر آیت پڑھوں, تم چپ بیٹھے ہوئے. میں آڈیو ویڈیو 2 کیمرے چل رہے ہیں, علماء تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے. اس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں کربلا کے میدان کے بعد شام کے بازار میں نیزے کی نوک پر حسین نے جس آیت کو تلاوت کیا, اس آیت کو سنو. یارا یہ تقریر ہوگی, اس پر زندہ رہا تو کہیں میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس پر باقاعدہ خطاب کر سکتا ہوں کہ امام حسین نے فاتحہ کیوں نہیں پڑھی, سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھی, سورہ ناس کیوں نہیں پڑھی, آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھی, اس آیت کو کیوں پڑھا. لیکن اس وقت دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے. اللہ جی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اصحاب الکہفی والرقیمی. اگے پڑھاؤ جی, بادشاہ میں تو شگردی کرنا پہ تو اگے چل دے نہیں پہ. جس میں تو استاد میں تو قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں جناب. ام حسبتا, اگے استاد جی پڑھاؤ اگے, انا اصحاب الکہفی والرقیمی
کانو میں ذرا ہولی پڑھنا اینی تیزی میں کو تراویاں نہیں پڑھا رہا میں سنا رہا یہ تراویاں فٹافٹ پڑھی دا ہے اتھے دسنا پہندہ کی پڑھیا جا رہا ہے کانو من آیاتنا عجابا مالک فرمایا محمد جی وہ جڑے حضرت عیسیٰ دے ولی نہیں سنو جنہ دا کتا بھی سی نال ذرا گل چھیڑو ہاں انہاں دی ذرا گل انہاں دی چھیڑو ہاں والا ذرا انہاں دی تے چھیڑو ذرا اللہ جی کو فائدہ بھی ہوئے گا فرمایا شک نہیں کرنا رحمت ہوئے گی شک نہیں کرنا ہدایت لبے گی اللہ جی مطلب کی ہے اللہ فرمایا تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی نبی عیسیٰ ہوئے امتی ہو دے ولی ہون تو نال انہوں کتا بھی رکھیا ہوئے انہوں دا ذکر تسی رحمت مان گئے ہو تو محمد دے بابے فریدہ ذکر کی مان دے ہو پہ جسے سمجھ آئیے سینے قدر لگا کے سبحان مصطفیٰ دے غوث العظم دا ذکر کی مان دے اے بابے کتے آلے تھوڑی لے تے قرآن لے کے بیٹھے رہ رہے وَجَاءَكَ 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 ایک بندہ صرف سر ہلاندہ ہے پیا باقی سارے بول دینے پہ وہ صرف انجے میں کر دے ٹھیک ہے انہوں آکھو اڈاڑا سر نہ ہلائے چھوٹی جی زبان ہلا لوے مسکرا پیا تے ہلا لے سو مبارک ہوئے اللہ جی فرمایا بیٹا میری طرف میرے بچے میری طرف وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ محمد جی انہا بابیاں دا ذکر یہ جڑا بندے نو حق تک لے جا سکتا ہے یہ ذکر ہے جو بندوں کو حق تک لے جا سکتا ہے ہاں تو پھر مالک فرمایا وَمُعِذَةٌ یہی وہ ذکر ہے جو نصیحت ہے نصیحت ہے نصیحت ہے نصیحت ہے کار ذکر مصطفیٰ دی تیدہ کار ذکر مرتضیٰ دا کر ذکر صدیق اکبر دا کر ذکر بابے فرید دا کر ذکر انہا اللہ دے بندیاں دا تے پھر گھر جا کے سوچیں یار جی انہا ساریاں دا ذکر ایڈی وڈی شہزی تے مصطفیٰ دا ذکر کڈی وڈی شہدہ جیتے رہو جسے سمجھ آ رہی ہے استاداں دا جنہ دا عرص پاکے اے انہاں دے پرا نے جڑے نعرہ پہ مار دیں شاگرد نے مولانا اٹھ کے کھلو جاؤ اٹھ کے کھلو کے نعرہ مارو اپنے پیران دے عرص تے آپ نے چاچا ہے آپ کا رضی چاچا ہے اچھا اے ٹھنڈے غلام ہے اوہ اگے پڑھاں کے رہن دیاں یہ توڑا نعرہ دس دے کہ مک گیا کم حاجی خواجہ قطب فرید کی کریے یار اسی حق فریدی آفرید کرنے ہاں وہ آندہ میری رحمت ہون لگی اسی یا علی بادشاہ دا نام لینے وہ آندہ رحمت ہی رحمت ہے وَذِكْرَا 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 اللہ جی فرمایا محمد جی جڑے بندے انہاں بزرگاں دا ذکر کرنگے انہاں نو یاد ہو جائے گا یہ ذکرہ دا من ہوندہ یاد ہو جانا اللہ جی کی یاد ہو جائے گا فرمایا پلے ہویا صراط مستقیم یاد ہو جائے گا جیتے رہو جسے سمجھ آئی ہے بات اچھا بھئی ہون آیت دا ترجمہ ہو گیا پورا تو ہون جے تو سیاہ کھوتے خطاب شروع کر لیے ہون آیت دا ترجمہ پورا ہے ہون مطلب سمجھ آئیے کہ اچھا مولا علی شیر خدا دا اگر ذکر کریے نا تے اللہ دی رحمت ہوں رہی ہے اللہ دی
رحمت ہوندی ہے. جڑے بندے رحمت پہ آندے نا اللہ دی قسمیں 40 گناہ معاف ہو گئے, 40 درجے بلند ہو گئے, 40 نیکیاں لب گئیاں نے. گھر بہ کے آکھو یا علی یا علی یا علی یا علی, اللہ فرماندا رحمت ہوئے گی. اپنی گھر دی بٹھا لو, اپنی تھیاں بٹھاؤ, اپنے بچے بٹھاؤ, مصطفیٰ دی بیٹی دی گل کرو, اللہ فرمایا رحمت آئے گی. بچیاں نو ہدایت آئے گی, رحمت آئے گی, دل مضبوط ہوئے گا. ذکر کرو بابے فریدہ اتھوں چھیڑ لو, سرکار ایک بابے فریدی گل چھیڑ لو. اللہ فرمایا ذکر آہا لو آج ونڈ ہوئی یہ گل کہ او حضرت مجدد پاک دا ذکر کریے نا تے او دل چوندی گل کہ اکبر بادشاہ سپر پاور سی تے بابا مجدد کلا ہی پیڑ پیا. اللہ فرمایا جدو یہ گل سنن گے انہاں دا بھی دل طاقتور ہو جائے گا کہ کوئی گل نہیں, جے نبی دی عزت لئی کلے ہو کے بھی سپر پاور نال پیڑ پئیے نا تے ککھ نہیں ہون لگا. مینوں لگدا ہے بابے رضوی نے ایویں نہیں سی ویل چیئر دے اوتے سارا کام چکیا. وہ قرآن پڑھ پڑھ کے نا انہاں دا دل ہی ایڈا مضبوط ہو گیا سی کہ انہاں نوں ککھ نہیں سی یہو جے خطرے نظر آوندے. ہن جنوں سمجھ آئیے وہ چپ کیوں بیٹھا ہے یار. جدو بندے نوں ایک گل سمجھ آ جائے نا کہ کوئی نہیں سارا تے کام ہودا جا مرنا تے ہے ہی یار, کنے بہ رہنا نہیں مرنا نہیں, جڑے گھر بیٹھے رہندے انہاں نہیں مرنا تے جڑے یار دے نام واسطے سولی چڑھ دے نا پھر انہاں دے جنازے بھی تاریخی ہو جاندے نے. پھر جنازے بھی دس دے نے کہ فرشتیاں منجیاں چکیاں نے. جیسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. اس لیے ساڈے علماء فرماندے نے مرنا تے آئیے تے چلو کسے تے مر جو بہتر رہ جو گے. عرض پہ کرنا ذکر علی رحمت ہے. فوکس اس پہ کر لینا جی. تیرا رجب ہے نا جی, اگر تیرا رجب نہ ہوتا تو میں صحابہ پہ فوکس کر لیتا. صرف میلاد کی محفل ہوتی تو میں مصطفیٰ کے ذکر پہ فوکس کر لیتا. ابھی ہمارے پاس سارا میدان کھلا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ قرآن ہے. ذکر کرو صدیق اکبر کا تو رحمت ہے, اس لیے کہ حق ہے. ذکر کرو صحاب رسول کا ذکر کرو ذکر کرو. اللہ جی سورہ حدید میں ارشاد فرماتے ہیں, 57 نمبر سورہ ہے اور 10 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں, میں کیسے اسے پڑھوں گا یار. نہیں مزہ آیا بھائی, نہیں مزہ آیا نا. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا زور سے سبحان اللہ کہو. لو نوجوانوں, اللہ جی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے سامنے آ گئی ہے. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ جی فرمایا مصطفیٰ تیرا ہر صحابی جنتی ہے. تیرا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, تیرا ہر صحابی جنتی ہے. تیرا ہر صحابی جنتی ہے. بھائی مصطفیٰ کا ہر صحابی, اونچی بولو, مصطفیٰ کا ہر صحابی. اچھا دیکھو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مولا علی کا, لیکن مجھے صحابہ پر 18 آیتیں یاد آ رہی ہیں. نہیں میں گھر جا کے پڑھ لوں گا, نہیں پڑھوں گا. آپ ٹھنڈا بولتے ہیں, نہیں پڑھوں گا یار. آخری بندے تک جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو. اللہ جی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانے والو اولئک لہم درجات الاولا واولئک یتوب اللہ اولئک فی جنات مکرمون اولئک حزب اللہ اولئک هم المتقون اولئک هم المهتدون اولئک الذین صدقوا وحسن اولئک رفیقا اولئک یسارعون فی الخیرات اولئک
اولئک اعظم درجات اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم اولئک لهم عقبی الدار فاولئک کان سعیہم مشکورا. 18 آیتیں پڑھ گیا ہوں. نہیں مزہ آیا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا وہ لگا کے سبحان اللہ کا. مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہو, آپ کا چہرہ دیکھیں گے بندے پھر بولیں گے انہیں نہیں پتا کس نے نعرہ لگایا ہے. دیکھیں کون نعرہ لگا رہا ہے, لگائیں نعرہ. ابھی میں اوے بیٹا سیدھا ہو کے بیٹھ, صدقے جاؤں تیرے بیٹھنے پہ. اولئک کان سعیہم مشکورا. اللہ فرمائے یہ بندے وہ ہیں جن کی قدر اللہ جانتا ہے. ہاں یہ بندے وہ ہیں جن کی قدر اللہ جانتا ہے. ہاں صحابہ کی قدر پوچھنی ہے تو اللہ سے پوچھو. تو اب میں عرض کر رہا تھا علی رحمت, پھر پڑھوں گا علی رحمت. یار تم سمجھ آ گئی یہ گل دی ساری کہ اللہ جی پہ فرماندے نے جتھے مصطفیٰ دی تھی دی گل چھڑ جائے نا اتھے رحمت آؤں دیئے. اتھے کی آؤں ہے؟ ہاں جی مولانا آپ اتنی سونی ٹوپی پائے کے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بات کریں میرے ساتھ, کیا آتا ہے؟ آج مولانا قبلہ جن کا عرس مقدس ہے آج وہ قبر میں بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ میرے عرس پر قرآن پڑھا جا رہا ہے. میں نے ساری عمر قرآن کی تعلیم دی ہے, آج میرے عرس پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. آپ جتنے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ پہ خوش ہوں. خطیبانہ مجبوری ضرور ہے کہ ہاں بھائی سبحان اللہ اور کہو, اس سے اوپر کہو, اس سے آگے آؤ, لیکن اندر سے میں خوش ہوں کہ آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں. یہ حق ہے جسے آپ پورا کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جی فرمایا شک نہ کرے آجے نبی سائیں دی اولاد دا ذکر رحمت. نبی سائیں دی اولاد دا ذکر. اچھا میں پھر تو انہوں پوچھنا کہ جے میں ہن کر جاواں تے اپنی ساری فیملی بٹھا کے بی بی پاک دی گل چھیڑ دے آن تے رحمت ہوئے گی؟ انہا یقین ہے تو انہوں قرآن تے. اللہ تو آڑے یقین نو سلامت رکھے. اچھا ہن منو یہ دسو کہ میں چلے آن تے 49 منٹ تے میں پہلی آیت پڑھی سی تے ویسے اجے 49 منٹ نہیں ہوئے, اجے 34 نمبر ہوئے نے. 34 نمبر منہ نہیں بنانا, منہ مسکراہٹ اللہ رکھنا ہے. اجے 34 منٹ ہوئے نے تے پھر 35 ہونا ہے تے پھر اجے میرے کو 15 کو منٹ اگے آئے نے. تے گزارش ہے کہ وہ پھر رحمت ہوئے گی, وہ پھر کی ہوئے گا؟ تے وہی تے پوچھنا پہ کہ وہ کی ہوئے گا. بھائی یہ میں نے سمجھ آ گئی ہے. ہن دسو ہوئے گا کی پھر؟ اوے پتر اے جڑا رحمت تسی پیان دے ہو کہ شاہ جی رحمت ہوئے گی, او دا کی مطلب ہے؟ مطلب کی ہوئے گا؟ کوئی دال روٹی ملے گی کی ہوئے گا؟ گل سن بیلیو, گل سن. صاحبزادی رسول اکرم دا ذکر رحمت.
مولا علی شیر خدا دا ذکر او کی ہوندا ہے؟ او ہوندا کی ہے؟ انے بندے بیٹھے ہو رحمت رحمت لائی جی، رحمت دا کی معنی ہے؟ کی ہوئے گا اتھے پھر؟ میرے گھر کی ہوئے گا؟ کوئی دس سکتا بندہ؟ بھئی ذکر علی صاحب زادہ صاحب ذکر مولا کائنات تے ہوئے گا جدو میں جی کرم ہوئے گا. چلو ویکھو پچھو ایک آواز ہے جی رحمت دا معنی کرم ہوندا ہے. اور گل سنو اے بیلیو، اے وے لفظ رحمت کی لفظ ہے؟ اے دا معنی ہون شروع کریے نہ ہون ایسے لئے شروع کر لیے کہ رحمت دا معنی کڑنا ہے، سویر ہو جائے گی. جون المنجد تو شروع کرنا ہے، مصباح اللغات تو لے کے تاج العروس تک تھے، تاج العروس تو لے کے مرزا زبیدی تک تھے، مرزا زبیدی تو لے کے ابن فارس تک دیاں کتاباں کھولیے. اے او ڈکشنریاں نے جڑیاں کو 50 جلداں تے مبنی ہیں، او خیر نال او کھلنیاں ہی نہیں. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اے میں بھی آخ دیتا کھولیے، او کھلنیاں ہی کوئی نہیں. کم از کم میرے کو لونتے کوئی نہیں کھلنیاں. تے پھر لفظ رحمت دا معنی روٹ ورڈ معین کیتا جائے، را ہا میم دا سیر فی مادہ کڑیا جائے، ثلاثی مجرد دا باب کھولیا جائے، پھر انہوں چیک کیتا جائے، پھر رحمت دے معنی معین کیتے جان. اے ایتھو ہی نہ ویخ لیے رحمت کی ہوندا ہے. نہیں بابا جی تو سی اٹھ کے کھلو جاؤ، اٹھ کے کھلو، کھلارو جی بزرگان. ہون مارو نعرہ میں ویکھاں کون چپ رہندا ہے. لے بھی بیلیو گل سنو، میں سورہ فرقان کڑنا پیا، 25 نمبر سورہ ہے، میں 48 نمبر آیت کڑنا پیا، 48 نمبر آیت پہ کڑنا. اے میرے سامنے آ گئی ہے. اللہ جی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کر دیا جی، ذہنی طور تے تیار ہو جی سارے؟ ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اللہ جی فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وا دا من ہوندا ہے اور، ہوا دا من ہوندا ہے او، الَّذِي دا من ہوندا ہے او، ارسل دا من ہوندا ہے بھیجیا، الرِّيَاحَ دا من ہے ہواواں، بشرن دا من ہے خوشخبری، بین یدئی دا من ہوندا ہے اگے اگے دیندیاں نے، رحمتی دا من ہے او دی رحمت دی. ہن میں رلو میں کرنا لفظ او اللہ میں وہاں جن ہواواں چھڑیاں نے جڑیاں رحمت دی خوشخبری دیندیاں نے. اس تو آسان میں کر سکنا جی؟ اینڈ ہو گیا نا جی. ہن میں دوبارہ پڑھنا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. او اللہ میں وہاں جن ہواواں جاری کیتیاں نے تاکہ او رحمت دی خوشخبری دین. اچھا اللہ جی پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اے جڑا می نہیں پیندا وہ میری رحمت ہے. لے بھی ہون سمجھ آئی، می اللہ دی رحمت، می اللہ دی رحمت، وہی می اللہ دی. اچھا اللہ جی پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اوہ رحمت دا کام ہوندا ہے پاک کر دینا. رحمت دا کام ہوندا ہے پاک کر دینا. لو جی ہون سمجھ آئیے جتھے او دی رحمت آوے نا وہ بندیاں نو پاک کر دی، جتھے او دی رحمت آوے نا وہ بندیاں نو پاک کر دی. اے دا مطلب ہے ہون سمجھ آگئی. اللہ فرمایا شک نہ کریا جی حسین دی اماں دی گل کر چھڑو سنن والے پاک ہو جان گے. بولو جی سے سمجھ آئیے بات. شک نہ کریا جی حسین دی اماں دی گل بندیاں نو پاک کر دیئے. شک نہ کریا جی علی دا گل علی دی گل بندیاں نو پاک کر دیئے. میرا دل کرتا ہے میں تشبیح کرا اس گل دی، تسی چپ بیٹھے ہو جنی دیر تسا نہیں بولنا اگلا جملہ میں کوئی نہیں پڑھنا. فرمایا شک نہ کریا جی یا علی دی گل بندیاں نو پاک کر دیئے، یا علی تیری گل بندیاں نو پاک کر دیئے.
جتھے تیری گل چھڑ جائے گی پڑھن والا بھی پاک ہو جائے گا، سنن والے بھی پاک ہو جائے گا۔ اور برلو میرے نال، وہ جس کی بات بندوں کو پاک کر جائے۔ اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا یار؟ وزنی جملہ ہے، میں پھر آکھن لگا جس کی بات بندوں کو پاک کر جائے، وہ جدی اینی گل پاک ہے کہ بندے سننے لے پاک ہو جائیں۔ جن کی بات اتنی پاک ہو ان کی ذات کتنی پاک ہوگی۔ رکو نوجوانوں، رکو رکو رکو، ہم جہاں پیدا ہوں وہ تو کمرہ بھی پلیت ہو جاتا ہے بھئی، زچہ بچہ کا کمرہ ہے، چھلے وچ بی اس کمرے چ نماز پڑھاں جا کے پڑھو۔ ہم جہاں پیدا ہوں وہ تو کمرہ پلیت، ہم جہاں پیدا ہوں ماں پلیت، ہم جب پیدا ہوں خود پلیت۔ ان میں تسی پنجابی آکھے میں پلیت نو پلیت پڑھنا پیا، ان کو یہ نہ کہ شار ان دال تے تیدہ فرق نہیں دیا ہوں۔ توڑی مہربانی ہم سنی آیا جی، ماں پلیت، کمرہ پلیت، آپ پلیت۔ والی تیری نالین تو صدقے جاواں جتھے تو آویں اتھے فرشتے بھی عبادت کر دے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں بندے عبادت نہ کریں تو فرشتے کرتے ہیں، کعبے سے بندوں کو ہٹا دیا جائے تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہاں عبادت بند نہ ہو علی وہاں آتا ہے۔ ہاں علی جہاں آتا ہے کعبے، علی بندے کے گھر نہیں آتا، کعبے میں آتا ہے۔ اوے منڈیو جملہ ضائع کر دیا تم نے، پھر کہنا چاہتا ہوں علی بندے کے گھر نہیں آتا، کعبے میں آتا ہے۔ افسوس ہے مینوں اپنی نالائکی تے کہ میں گل دی ونڈ نہیں کر سکیا، ورنہ تواڈیاں روحاں وچوں سبحان اللہ نکلدا۔ میں پھر عرض کر لگا علی بندے کے گھر نہیں آتا، کعبے میں آتا ہے۔ اور میرے وال ویکھو نوجوانوں، علی بندے کے گھر نہیں آتا، کعبے میں آتا ہے۔ آئے جس کا دل کرے علی یہاں آ جائے، آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، جس کا دل کرے علی یہاں آ جائے، علی یہاں آ جائے۔ کوئی بندے بیٹھے نے جنہاں دا دل کرتا ہے مولا علی ایتھے آ جائے، اے ہوئی تے کھپنا پیا، علی کعبے میں آتا ہے۔ جس کا دل کرے علی یہاں آ جائے، اپنی گندگیاں نکال کر اسے کعبہ کرو، علی آ جائے گا۔ عالم فقیر کا عرش ہے، عالم فقیر کا عرش ہے۔ عالم فقیر کے عرش پر آئے ہو، جیسے آئے ہو ویسے نہیں جانا۔ بیٹھو، سوچو، سمجھو، اگر علی کو یہاں لانا ہے تو اسے کعبہ کرو۔ اگر علی کو یہاں لانا ہے تو اسے کعبہ کرو۔ اللہ جی فرماتا ہے تم اس گھر کو کیا جانتے ہو؟ تم اس گھر کو کیا جانتے ہو؟ یہ گھر 44 منٹ ہو گئے، 5 منٹ باقی ہیں میرے پاس۔ یہ گھر، سنو، تم نے کعبہ دیکھا ہے؟ جس نے نہیں دیکھا وہ سبحان اللہ کہے، اللہ اسے کعبے لے جائے۔ آؤ میرے گھر آؤ، دیکھو میرا گھر۔ پھر اپنے گھر جا کے قرآن کھولو اور سنو، یہ گھر میرے گھر سے زیادہ پاک ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جی اچھا آپ کا گھر کتنا پاک ہے اور یہ گھر کتنا پاک ہے؟ اللہ جی فرماتا ہے کھولو سورہ بقر، 2 نمبر سورہ ہے، 125 نمبر آیت کو کھولو، کھل گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ
इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद। इब्राहीम इब्राहीम, जी मालिक मेरा घर बन गया है, जी मालिक इसे पाक आपने रखना है। इब्राहीम मेरा घर पाक आपने रखना है। इब्राहीम मेरा घर पाक आपने रखना है। इब्राहीम घर मेरा है, पाक आपने रखना है। इब्राहीम घर मेरा है, पाक आपने रखना है। अल्लाह जी फरमाते हैं जब मेरे घर की बारी आई तो मैंने इब्राहीम मोहम्मद के दादा इस्माइल के अब्बा से कहा इसे पाक आप रखोगे, लेकिन जब घर अली का आया तो मैंने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु ले युज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। ये घर फातिमा का है, इसे पाक मैंने रखना है। मतलब क्या है मेरा अल्लाह? अल्लाह फरमाया तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, काबा उतना पाक है जितनी इब्राहीम की ताकत है। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहीम की ताकत है। अगला जुमला वजनी है, मुझे जाया होता नजर आ रहा है यार। छोड़ रहा हूं मैं, मिंबर जा रहा हूं, आपसे इजाजत तलब करता हूं। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहीम की ताकत है। मोहम्मद की बेटी उतनी पाक है जितनी मेरी ताकत है। जाओ लुड्डन से लेकर पावलपुर तक, पूरी दुनिया में मौलवियों से पूछो अल्लाह की कितनी ताकत है, अल्लाह कितना ताकतवर है, अल्लाह कितना ताकतवर है, अल्लाह कितना ताकतवर है। अगर कोई कहे नहीं बता सकते अल्लाह कितना ताकतवर है, फिर उसे कहना तुम नहीं समझ सकते फातिमा कितनी पाक है। आए बोलो जिसे समझ आई है बात। तुम नहीं समझ सकते कि अली की ज़ौजा कितनी पाक है। अब तुमने घर जाके सोचना है जिसकी बीवी इतनी पाक हो, जो मर्जी भी है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरतें मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। आए आए जिसे समझ आइए बात करो मेरे साथ। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरतें मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अब जिसकी बीवी इतनी पाक है, जिसकी बीवी इतनी पाक है, जिसकी ज़ौजा घर वाली बच्चों की मां इतनी पाक है, उनका बाबा अली कितना पाक होगा। बस इजाजत बख्श दें, काफी खिताब हो गया। नहीं नहीं बस इजाजत बख्शें। देखिए मैं मुसाफिर हूं, सफर लंबा है, इंशाअल्लाह जिंदगी वफा करेगी तो फिर आपके साथ बात करेंगे। ये साहब ने ना कड़ी में आके अगू इंज कर छड़िया सारा लंघा दोगे, मतलब लिमिट ही कोई नहीं दी। कोई बंदा आंदा जी 5 मिनट और पढ़ लो, 10 मिनट और 2 घंटे और पढ़ लो। अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये बात अपने तक रखे ना, ये बातें सब में करने वाली हैं। सूरह मरियम में इरशाद हुआ, 19वां सूरा है और 19वीं आयत है। फिर सुने, ओए बेटा ना हाफिज साहब, आय हाय 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 हाय, आपकी मेहरबानी है जनाब, आपकी शफ़क़तें हैं, मेरा सबक सुन रहे हैं आप। सूरह मरियम में इरशाद हुआ, 19वां सूरा है और 19वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक ली अहबाला की गुलामन। थक गए हो?
میرا تو ٹائم ہو چکا ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں آپ سے. یہ تو اب آپ کا دل خوش کر رہا ہوں، ورنہ ابھی وقت ختم ہو چکا ہے. بات یہاں تک آ گئی کہ یہ گھر بڑا پاک ہے. اس گھر کی پاکیزگی کا کیا کہنا؟ پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو. پوچھنا ہے صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی ام المؤمنین. کیا ٹھنڈا بولتے ہو آپ لوگ یار. ایک آیت نہیں، 2 آیتیں نہیں، 3 آیتیں نہیں، 4 آیتیں نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 10 نہیں. سورہ نور میں پہلی آیت سے لے کر 18 تک اکٹھی 18 آیتیں جس کی شان میں اترے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. میں 18 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا، اس لیے کہ آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا. نہیں مزہ آیا، یہ 18 آیتوں والا سبحان اللہ نہیں کہا تم نے. ایک آیت سمجھانے میں میرا اتنا زور لگ رہا ہے، 18 سمجھاؤں گا تو 2-3 دن تو لگ جائیں گے. عرض یہ کر رہا ہوں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس مدینے کی کچھ عورتیں آ گئیں اور آ کے عرض کرتی ہیں، اماں جی علی کا گھر کیا گھر ہے؟ اماں جی فاطمہ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ سن لیں گے؟ بس آخری فکریں ہیں، بس قبول فرمائیں اور مجھے اجازت دیں. پھر سنیں، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی ام المومنین کے پاس عورتیں آئیں، کہنے لگی اماں جی بی بی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سیدہ کے بارے میں آپ کے کیا کہنے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی نے مدینے کی عورتوں کا چہرہ دیکھا، پھر فرمانے لگی، اوے بیٹا، اوے کاکا. پھر فرمانے لگی، بیبیو کیا بتاؤں تمہیں محمد کی بیٹی کے بارے میں؟ سنو، 15ویں روزے ظہر کے بعد بی بی کی گود میں حسن آیا. عصر کے وقت فاطمہ مصلی پر تھی، بیٹے کی ولادت کے بعد اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا تھا، وضو بھی نہیں ٹوٹا تھا. جیتے رہو جسے سمجھ آ گئی. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثٌ يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں، یہ آستانہ کرم آباد رہے، الہی تاب ابد آستانہ یار رہے. آمین کہو. یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے.